یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع شاملی کے جھنجھیانہ میں 28 اگست 2022 کو فخر اولیاء حضرت سید امام محمود ناصر الدین سبزواری شہید رحمت اللہ علیہ کے 856ویں عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے نوشاد ٹھیکیدار صاحب، چیئرمین جھنجھیانہ، شمع روشن کی عمران مسعود صاحب، سابق MLA نے، مہمانان خصوصی رہے حمزہ مسعود صاحب و چودھری اقرا حسن صاحبہ کیرانہ۔ افتتاح کیا چودھری ستیندر تومر صاحب، ضلع ادھیکش بھاجپا شاملی نے۔ سرپرست رہے محمد علی الوی صاحب۔ خصوصی تعاون رہا وقف کمیٹی درگاہ امام صاحب کا۔ اس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں درگاہ شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین قدوسی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے درگاہ حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے ادب نواز شخصیت، نیک دل، خوب سیرت انسان الحاج صفدر حسین الوی صاحب۔ آپ تک آواز صحیح پہنچ رہی ہے نا؟ چلیے بہتر ہے۔ اصل میں اسٹیج پہ تھوڑی پرابلم ہے آواز کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم مشاعرے کو شروع کرتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پر چڑھ کے جادو بولتا ہے، اور ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ گاؤں اردو بولتا ہے۔ دوستو، زوردار تالیوں کے ساتھ اس شخصیت کا استقبال کیجئے جو صرف یہاں ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ پوری ہندوستان میں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ان دنوں ندامت میں اور اپنی شاعری کے ذریعے پورے ہندوستان میں جن کا نام آج کل بہت منظر عام پہ ہے، بہت مشہور ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں گلزار جگر دیوبندی صاحب سے اس شعر کے ساتھ کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے جناب گلزار جگر دیوبندی صاحب۔ اجازت کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، کر رہا ہوں بزم کا آغاز تیرے نام سے، میرے مالک ہے میری پرواز تیرے نام سے، اور تیری رحمت ہر طرف برپا ہے کائنات میں، دے رہا ہوں امن کو آواز تیرے نام سے۔ ہمارے پیارے پیارے ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی ملی جلی سبھیتا اور مشترکہ تہذیب کی مڈیر پر جلتے ہوئے سب سے روشن چراغ کی روشنی صاحب صدر اور وہ تمام شخصیات جو ڈائس پر اور میری نگاہ کے روبرو کہکشاں کی طرح جگمگا رہی ہیں، جن کا ایک ایک کر کے نام لینا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیب اور سبھیتا کے محافظ ہیں، ادب اور ساہت کے علمبردار ہیں، ہندو مسلم ایکتا اور انسانیت کے پرستار ہیں، ان کی خدمت میں میری محبتوں کا آداب۔ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ دوستو، ایک شاعر میں، ایک کوی میں اور ایک عام انسان میں ایک فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق آپ نے ان 4 لائنوں میں، ان 4 مصروں میں محسوس کر لیا ہوگا کہ جب کوئی کوی شبدوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا جب کوئی شاعر لفظوں سے شرارت کرتا ہے تو ایک خوبصورت سی غزل وجود میں آ جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی کوئی اگر لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی گفتگو میں بھی عام لوگوں کی گفتگو کے مقابلے میں فرق ہوگا۔ بہت قیمتی جملہ کہا ہے بابر حسین صاحب نے کہ آج کا یہ تاریخ ساز پروگرام جو
سید امام محمود ناصر الدین سبزواری شہید کے عرس مبارک کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، جس کے کنوینر ہیں جناب الحاج امجد علی صاحب اور مرحوم اختر حسین پیر جی صاحب نے اس میلے کے لیے، ان ثقافتی پروگراموں کے لیے جھنجھانے کی ادبی اور ہندو مسلم بھائی چارے کے لیے جس درجہ محنتیں کی ہیں، جس درجہ کاوشیں کی ہیں، اپنی پوری زندگی اس جھنجھانے کی ادبی اور سماجی سیواؤں اور خدمات میں گزار دی ہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان کی بات اگر کرتے ہیں، ان کو یاد اگر کرتے ہیں تو یہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ شخصیت، آج وہ ستون جو علم، ادب اور انسانیت کا ستون تھے، جن کو اختر پیر جی کے نام سے تمام اطراف کے لوگ جانتے تھے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں تو آج ہمیں افسوس ہے۔ لیکن کہیں کہیں انسان معذور ہو جاتا ہے، یہ دنیا لافانی ہے اور فردن فردن یک کے بعد دیگر ہر کسی کو جانا ہے۔ تو آئیے دوستو، ہمارا جو اچھا فاتحہ پڑھ گا، چلیے بہت ضروری ہے، یہ بھی زندگی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، پیرس بڑی طویل ہے۔ تو آئیے دوستو، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ایک صدر کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک بہت اچھی شخصیت فیتا کاٹتی ہے اور ایک شمع روشن کرتی ہے۔ وہ تمام عظیم پروگرام کے تقاضے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہماری فہرست میں، آج ہمارے ڈائس پر ہندوستان کے وہ علم اور وہ ہنر رکھنے والے شعراء موجود ہیں جو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور اپنے دیار کی پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے گفتگو کو طوالت نہ دیتے ہوئے ہم نعت پاک کے لیے ایک ایسی آواز کو آواز دے رہے ہیں کہ جن کا تعلق خیر آباد سے ہے۔ میں بڑی محبتوں کے ساتھ دل خیر آبادی سے گزارش کروں گا کہ آج کا یہ پروگرام نعت پاک سے وہ آغاز کریں کہ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے، کانوں میں میرے گھل رہا ہے لہجہ بلال، آواز کوئی دوسری کیسے سنائی دے۔ آئیے زوردار استقبال کیجئے اپنے مہمان شاعر جو خیر آباد سے تشریف لائے، اعظم گڑھ خیر آباد، دل خیر آبادی۔ آپ آواز ان کی سنیں گے، آپ کو لگے گا کہ کانوں میں شہد گھل رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ سماعتوں میں بانسری بج رہی ہے۔ آئیے تشریف لائیے دل خیر آبادی۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔